اٹلی کا شہر تورینو ایک ایسا شہر ہے جو پہلی نظر میں اپنے راز نہیں کھولتا، اور یہ روم کی طرح بلند آواز میں اپنی تاریخ نہیں سناتا، اور نہ ہی وینس کی طرح پانی پر تیرتی ہوئی خوبصورتی دکھاتا ہے۔ تورینو آہستہ آہستہ اپنی کہانی سناتا ہے۔ تو آج میرا تورینو میں دوسرا دن، اور آج میرا پروگرام ہے تورینو پالاززو ریالے، رائل پیلیس آف تیورن، اس کے اندر جانے کا آج پروگرام ہے۔ اور آج اتفاق سے اتوار کا دن، تو فرسٹ سنڈے آف دی منتھ یہاں پر ہر کسی کے لیے انٹری فری ہوتی ہے جو رائل پیلیس فری آف ٹکٹ وزٹ کر سکتا ہے۔ اچھا، اٹلی کی جو سرزمین ہے 2000 سال سے بھی زیادہ عرصہ، بلکہ 3000 سال کی یہ سرزمین اپنے رومی سپاہیوں، شاہی خاندانوں، بادشاہوں، سلطنتوں اور جدید اٹلی کی پیدائش کی گواہ رہی ہے۔ رومی دور میں یہ شہر اگوستا تورونیم کہلاتا تھا۔ پھر صدیوں بعد یہی شہر یورپ کے طاقت ترین شاہی خاندانوں میں سے ایک ہاؤس آف سوائے کا دارالحکومت بنا، یعنی کہ سوائے ایک سر نیم تھا، ان کی فیملی کا یہ پورا شہر کیپٹل تھا۔ اور اس عظیم داستان کے مرکز میں کھڑا ہے یہ سامنے پالاززو ریالے دی تورینو۔ تو آج میں اس محل کی طرف داخل ہو رہا ہوں، اور یہ شہر کا سٹی سینٹر ہے جہاں سے گزرتے ہوئے جاتے ہیں۔ اور اب آج جب ہم اس محل کو دیکھتے ہیں تو اس کی خوبصورتی ہمیں فوراً اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اور یہ محل صرف اور صرف خوبصورتی کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، یہ طاقت دکھانے کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس کی ہر دیوار، ہر کھڑکی، باغ اور ہر ایک شاہانہ ہال ایک ہی پیغام دیتا ہے کہ سوائے خاندان امیر ہے، سوائے فیملی طاقتور ہے، اور سوائے خاندان حکومت کے لیے صرف اور صرف حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اچھا، ابھی ذرا تصور کریں کہ 300-400 سال پہلے جب آپ کسی دوسرے ملک کے سفیر ہوں اور یہاں پر آئیں اپنا کوئی پیغام لے کر یا کوئی میٹنگ کرنے کے لیے، تو آپ کی بگی یہاں سے انٹر ہوتی تھی، پیازا کیسٹیلو، یعنی کہ سٹی سینٹر کا کیسل اور رائل پیلیس کی انٹری۔ سپاہی قطار میں کھڑے ہیں، دربان آ جا رہے ہیں، اور سامنے یہ عظیم الشان محل کھڑا ہے۔ بادشاہ سے ملاقات کرنے کے لیے پہلے ہی لمحے عمارت عام انسان کو متاثر کر چکی ہوتی تھی۔ یہی اس کا مقصد تھا۔ اور اب ان دروازوں سے میں گزر رہا ہوں جہاں کبھی بادشاہ، ملکہ، شہزادے، سفیر اور جرنیل چلتے تھے۔ یہ صرف ایک گھر نہیں تھا، یہ ایک سلطنت کا دل تھا، اور یہیں بڑے بڑے فیصلے ہوتے تھے، یہیں جنگ اور امن کے معاہدوں پر گفتگو ہوتی تھی، یہیں بزنس اور ٹریڈ کامرس کی بڑی بڑی میٹنگز ہوتی تھیں، یہیں سے ایک بادشاہت پورے یورپ میں اپنی طاقت محسوس کرواتی تھی۔ اور یہ وہی کمرے، ان کمروں کو دیکھیں، سنگ مرمر، سنہری سجاوٹ، بڑے بڑے آئینے، جھاڑ فانوس اور شاہانہ فرنیچر، یہ سب صرف آرائش نہیں، یہ ایک نفسیات ہے، فلسفی ہے، اور یہ فن تعمیر کا ایک ایسا استعمال ہے جو آنے والے شخص کو حیرت اور ایک عظیم عظمت کا احساس دلاتا ہے۔ 15 سینچری میں، 15ویں صدی میں، 16ویں صدی میں جب باروک آرکیٹیکچر، باروک دور کے معمار جانتے تھے، عمارتیں صرف رہنے کے لیے نہیں ہوتی تھیں، وہ طاقت کا اظہار بھی کرتی تھیں۔ لیکن یہاں چلتے ہوئے میرے ذہن میں ایک سوال ابھی آتا ہے کہ دنیا کی کتنی سلطنتوں نے سوچا ہوگا کہ ان کی طاقت ہمیشہ قائم اور دائم رہے گی، جیسے کہ قدیم مصر کے فرعون، رومی شہنشاہ، یورپ کے بادشاہ، سب نے یادگاریں بنائی تاکہ ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے۔ لیکن وقت جو ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور فاتح ہے، سلطنتیں ختم ہو جاتی ہیں، محلات اس طرح کے پھر عجائب گھر بن جاتے ہیں، اور بادشاہ تاریخ کی کتابوں کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس محل کی سوائے رائل پیلیس کی خوبصورتی صرف اس کی دولت میں نہیں ہے، بلکہ اس خواب میں ہے جو اس کے پیچھے تھا، ایک خاندان کا خواب، ایک سلطنت کا خواب، ہمیشہ یاد رکھے جانے کا خواب۔ اور شاید یہی چیز ہمیں تاریخ سے جوڑتی ہے۔ ہم سب
کسی نہ کسی شکل میں اپنی ایک چھوٹی سی میراث چھوڑنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا نام بھی باقی رہے. لیکن آج یہ تخت خالی ہے، بادشاہ جا چکے ہیں، سلطنت ختم ہو چکی ہے، لیکن پلاٹسو ریالے اب بھی کھڑا ہے، جو کہ اپنی طرف سالانہ ہزاروں لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ بھی کرتا ہے، طاقت کی علامت کے طور پر نہیں بلکہ ایک کھلی ہوئی کتاب کے طور پر. ایک ایسی کتاب جس کے صفحات میں شاہی عظمت، انسانی خواہشات، سیاسی طاقت اور وقت کی بے رحم حقیقت چھپی ہوئی ہے یہاں. تو ابھی میں اس تورینو کے دل میں کھڑا ہوں. یہ محل آج بھی اپنی کہانیاں سنانے کے لیے تیار ہے، بس کوئی سننے والا ہونا چاہیے. تو آج میں ابھی اس کا سفر شروع کر رہا ہوں، اندر باقاعدہ بھی انٹر ہو گیا ہوں، اور اس محل کو آج خود اپنی آنکھوں سے پرسنلی وزٹ ایکسپیرینس سے دیکھوں گا. اور آج کا ولاگ ہمارا اس تورینو پیلس میں ہوگا. دنیا کے اندر جتنے بڑے بڑے کنگز، پیلسز اور امیری جو گزری ہے نا، امیر اور غریب کا جو ہے، ان جگہوں سے آ کے اسپیسیفک فرق پتہ چلتا ہے کہ جو امیر، کبیر اور رئیس ہوتے تھے کس طرح سے بلڈنگ شان و شوکت کے ساتھ اپنے در و دیوار محل بناتے تھے. تو یہ بھی ایک زندہ مثال ہے، رچنس، ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز اور اسٹوری ہے یہاں پر رائل پیلس آف تورینو سٹی. تو تورینو سٹی کی یہ 15 سینچری میں اٹلی کے اندر رائل فیملی جو کہ اٹلی کے سوئے فیملی مانی جاتی ہے، جو اس وقت حکومت کرتے تھے یہاں پر. تو یہ 15 سینچری کا 16 سینچری کا بنایا ہوا وہ پیلس ہے جو کہ ایک زندہ مثال، ایک رچنس، ایک کنگڈم کی جھلک پیش کرتا ہے یہاں پر. اچھا، اس کے علاوہ جو اٹلی کے اندر اس شہر میں تیورن میں جو ایک فیملی گزری سوئے، تو اس سوئے فیملی کی پوری ڈائناسٹی 200 سال کی ہسٹری ہے یہاں پر، اس پورے پیلس میں، پوری بلڈنگ میں، اور ہر ایک دیوار اور ہر ایک جو پینٹنگز ہے یہاں پر، اور ان کی روف ٹاپ سیلنگ. یہاں پر سونے کی بھی چیزیں لگی ہوئی ہیں، سونے جواہرات، اور ان کی جو کوٹنگ ہے گولڈ پلیٹس، اور جو چھوٹی چھوٹی سی نقش نگاری بنی ہوئی ہے پینٹنگ کے اوپر بنی ہوئی ہے. تو یہ اس وقت کے مشہور و معروف جو پینٹر، آرٹسٹ اور دنیا کے مختلف جگہوں سے قیمتی جو چیزیں تھیں وہ یہاں پر لائی گئی ہیں. تو یہ شان و شوکت بیان کرتا ہے، یہ سوئے فیملی جو کہ گزری ہے اس وقت یہاں پر اٹلی کے اندر، ان کی ایک شان و شوکت شو کرتا ہے اور ان کی پوری ہسٹری بتاتا ہے. اچھا، یہاں پر ایک باقاعدہ گھوڑا بھی ہے جو کہ جسے پریزرو کر کے رکھا ہے اپنی اصل حالت میں، جو اس وقت کا بادشاہ استعمال کرتا تھا اپنے لیے گھوڑا. تو یہ جو پورا فلور ہے، یہ پورا ہال، پوری بلڈنگ کی یہ پرکورسو جو فلور ہے، یہ ایک جنگی ساز و سامان اور جنگ میں اس وقت جو سامان وہ لوگ استعمال کرتے تھے، اور جو ان لوگوں نے اپنا سامان رکھا تھا تلواروں کے ساتھ ساتھ گھڑ سواری، گھوڑے اور ان کی جیکٹس، اور یہ وار سوٹ، پورے جو سوٹ ہے، تو یہ جنگ میں استعمال ہوتے تھے. تو یہ ایک دنیا کا اور پورے یورپ کا ایک انتہائی سگنیفیکنٹ پیلس ہے جس کے اندر ایک 400 سال کی ہسٹری یہاں پر موجود ہے، اور اٹلی کا ایک رچ پارٹ، ایک چھوٹا سا حصہ جو کہ یورپ کا امیر ترین حصہ ہوتا تھا پورے یورپ کے اندر، پورے کانٹیننٹ کے اندر، وہ یہاں پر گزرا ہے اس تیورن شہر میں. تیورن سوئے فیملی، سوئے کنگز ہوا کرتے تھے اس وقت. تو کنگ ایک بادشاہ ہوتا تھا، اس کی حکومت ہوتی تھی اس پورے ریجن کے اوپر، پورے حصے کے اوپر، ناردرن اٹلی. تو گھوڑے ہی گھوڑے ہیں چاروں طرف گھوڑے ہیں، اور یہ وہ اصل گھوڑے ہیں. اس کی آنکھ میں وہ آج بھی چمک باقی ہے گھوڑے کی. امیزنگ.
تو واقعی جو ہے ایسی ان جگہوں سے آگے پتہ چلتا ہے کہ جو گزرے ہیں، جو لوگ گزرے ہیں، جو بادشاہ گزرے ہیں، جو کنگڈمز گزرے ہیں اپنے دوروں میں پرانے وقتوں میں، تو وہ اپنی شان و شوکت کے لیے اپنے محل کس طرح سے سجاتے تھے. اب اگر اس کی مالیت لگائی جائے، ویسے تو اس جگہ کی کوئی قیمت نہیں ہے اب، لیکن اب اگر اس کی ورتھ معلوم کی جائے اور اس کو ایویلویٹ کیا جائے تو اس کے اندر جو ہیرے جواہرات، گولڈ کوٹنگز اور اس کے علاوہ جو معدنیات، باقی چیزیں جو لگی ہوئی ہیں، قیمتی پتھر اور اس کی ہسٹری، اسٹوری، تو اس سب چیزوں کی ملا کر بلین آف ڈالرز میں اس کی ورتھ بنے گی. اچھا اس دور میں پھر باقی بعد میں 16 17 پھر 18 سینچری کا دور کی بھی چیزیں رکھی ہوئی، جب پستولیں، بندوق، گن وغیرہ بھی استعمال ہوتی تھی. سو یہ بھی ایک کہانی بتاتا ہے. اچھا صبح ہم نے چیک کیا، وہ اینشینٹ ایجپٹ کی کہانی تھی، اسٹوری. اچھا پھر جب ہم ماڈرن دور میں آتے ہیں آہستہ آہستہ بعد میں، تو پھر اس طرح کا جنگی سامان، اس طرح کا لائف سٹائل، اس طرح کی پھر چیزیں بعد میں آہستہ آہستہ ایویلویٹ ہوئیں. تو یہ ہے رائل پیلس آف تیورن. باقی باقاعدہ پتہ بھی چلتا ہے، باقی ایک رائل، ایک جھلک نظر آتی ہے ایک پریسٹیج اور قیمتی چیز کی. تو وہی فلور ہیں، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر کبھی کسی دور میں اٹالین سبوے کنگز یہاں پر چلتے تھے. یہاں پر ان کی واک، یہاں پر اسی جگہ پر کورٹ رومز ہوتے تھے، یہیں پر ان کی عدالتیں لگتی تھیں، فیصلے ہوتے تھے. اور رائل پیلس کے ساتھ یہ سامنے سارا سٹی سینٹر ہے نیچے. ہر ایک کمانڈر کا باقی مجسمہ بھی بنایا گیا ہے. تو یہ تو میرا جو ٹور ہے آج اس بار تیورن شہر کا، بڑا ہسٹوریکل، بہت مجھے چیزیں سیکھنے کو ملی اور دیکھنے کو ملی، بہت ساری چیزیں جو کہ ہم نے کبھی دیکھی بھی نہیں تھی. کسی چیزوں کو تو علم بھی نہیں تھا، اور کچھ چیزیں پڑھی تھیں یا پتہ تھیں ہسٹری کے بارے میں. تو یہ ویوا اٹالیا، ویوا ایل رے. اچھا لانگ لیو اٹالیا اور لانگ لیو دا کنگ. پھر اس کے بعد جو 1861 میں ری یونیفیکیشن ہو گیا اور بادشاہت والا ختم ہو گیا سسٹم اٹلی سے، ڈیموکریٹک پھر ریپبلک بن گیا. تو پھر اس کے بعد جو ہے جو سوئے فیملی تھی، پھر وہ لوگ یہاں سے چھوڑ کے بھاگ بھی گئے، چھوڑ چھاڑ کے اور ملکوں میں چلے گئے. کچھ اب پھر واپس بھی آ گئے بعد میں. تو خیر یہ رائز اینڈ فال رہا. رائز ان کا تھا 15 سینچری میں، 16 17 میں، پھر فال ان کا ہوا 18 سینچری میں آ کے. تو خیر اب یہ ایک ہسٹری ہے. بندوقیں اور پستول بڑی وی آئی پی قسم کی ہے، ڈیزائننگ بڑی خوبصورت ہے. چھوٹی ریوالور اور یہ بڑی جو بندوق ہے 2 نالی والی، سنگل نالی والی بندوق. Amazing. So 400 years of history is here. 400-500 سال کی ہسٹری اور ایک رائل تورینو کی ایک جھلک. تلواریں کیسی بنائی گئی ہیں باقاعدہ. اچھا یہ جو ہے رائل فیملیز کے لیے، ان کے ہی استعمال کے لیے، ان کی پرسنل استعمال کے لیے بنائی گئی تھی خاص، خصوصاً جو لوگ وہ استعمال میں بھی کرتے تھے شکار پر، جنگوں میں، یا اپنے شوق کے لیے. اچھا ایک اس کا کچھ لکھی ہوئی ہے، کاپی دی پستولیں، فرینچ پستول کی کاپی اور ریجیمنٹو. تو یہ چیزیں ساری لکھی ہوئی ہیں جو یہاں پر پلیس ہیں. آج ایسا ہے کہ اتفاق سے اور کوانسیڈنٹ اتنا اچھا ہوا ہے کہ آج فری انٹری ملی ہے مجھے. فری انٹری آج، کیونکہ منتھ کا فرسٹ جو ہوتا ہے یہاں پر سنڈے،
منتھ کا پہلا سنڈے جو آتا ہے تو اس میں جو ہے اس رائل پیلس کی انٹری فری ہوتی ہے ہر بندے کے لیے. تو کوئی بھی بندہ یہاں پر فری میں انٹری کر سکتا ہے بغیر ٹکٹ کے. تو اس لیے میں نے دیکھا آج سنڈے ہے تو میں نے کہا ٹرائی کیا تو انٹری بھی فری ہوئی. یہ چیزیں اتنی چیزیں دیکھنے کو اور سیکھنے کو ملی. یہ والی جو ہے میری فیوریٹ ہے جو پہلے نمبر پر ہے. بڑی خوبصورت پستول بنی ہوئی ہے ریوالور. تو باقاعدہ اسٹوڈنٹس پوری فیملیز اسٹوڈنٹس ریسرچرز اور جو ہسٹری جو پڑھتے ہیں خاص طور پر ہسٹری کے اسٹوڈنٹس ان کے لیے ایسی جگہیں یہ جگہ بہت انٹرسٹنگ ہے. بہت انٹرسٹنگ ہوتی بھی ہے کیونکہ وہ لوگ جو ہے پورا ٹائم اسپین ہسٹری فیملی وائز وہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں اور ایکسپلور کرتے ہیں. تو ایسی جگہوں سے لائیو ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے. اس چیزوں کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ واقعی ایک اندازہ ہوتا ہے رائل فیملیز کا زندگی گزارنے کا طرز طریقہ, ان کے لباس, ان کی پوٹری, برتن, کھانے پینے کی چیزیں اور ان کا ڈیزائننگ اسٹرکچر کس طرح سے بناتے تھے. تو یہ پوری گیلری ہے. اچھا وہاں سے تو میں ابھی آیا ہوں رائل روم سے. تو خیر ابھی اس طرف واپس یہاں سے کنٹینیو ہو رہا ہے, شروع ہو رہا ہے سارا ٹور کنٹینیو ہے. رائٹ پہ پھر لیفٹ پر ہم جائیں گے تو وہاں سے ٹور ایگزٹ ہوگا.